السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور خوفناک کہانی لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ موت کی حویلی۔ اسلم کے والد نیروبی میں پاکستانی سفیر تھے، جبکہ چچا وہاں حبیب بینک کی برانچ میں مینیجر تھے۔ موسم گرما کی تعطیلات ہوئیں تو دونوں بھائیوں نے اپنے بچوں اور بیویوں کو نیروبی بلایا۔ براعظم افریقہ کے ملک کینیا کی سیر کا ان سب کو بہت شوق تھا۔ دارالحکومت نیروبی میں انہوں نے چند دن خوب سیر و تفریح کی۔ عثمان، خالد، عنبر، ریشم، رخسانہ اور جمال نے ایک دن اسلم سے کہا، جنگلات کی بھی سیر کرنی چاہیے۔ اپنے چچا زاد بھائیوں بہنوں کی خواہش سن کے اسلم نے کہا، مجھے بھی افریقہ کے جنگلات اور ان میں آزادانہ گھومنے والے جانوروں کو دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ کل ہم قریبی جنگل میں جائیں گے اور خوب سیر و تفریح کریں گے۔ میں ڈیڈی کی گاڑی لے لوں گا۔ چنانچہ اگلے روز وہ سب کار میں بیٹھے جنگل میں سفر کر رہے تھے اور خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اسلم کار چلا رہا تھا۔ سارا دن سیر کرنے میں گزرا۔ انہوں نے اپنے اپنے کیمروں سے جنگل میں گھومنے والے جانوروں کی تصویریں بھی بنائیں۔ پھر شام کے وقت وہ واپس چل دیے۔ اندھیرا ہونے لگا تو اسلم نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ اتنی تیز رفتاری پر اس کے ساتھی پریشان ہو گئے کہ کہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ ابھی انہوں نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اندھیرا گہرا ہو گیا۔ وہ پریشان ہو گئے کہ اب تک وہ جنگل سے باہر کیوں نہیں پہنچے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں احساس ہوا کہ وہ راستہ بھول گئے ہیں۔ راستہ بھولنے کا احساس اس طرح ہوا جب وہ جنگل کی طرف آئے تھے تو صرف 1.5 گھنٹہ لگا تھا، مگر اب واپسی پہ 3 گھنٹے گزر چکے تھے اور ابھی تک جنگل ہی میں تھے۔ چنانچہ ان کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شہر کس سمت میں ہے۔ اس وقت وہ گھنے جنگل میں تھے جہاں دن میں بھی اندھیرا چھایا رہتا تھا اور اب تو رات کا بھی وقت تھا۔ ہمیں رات جنگل میں ہی گزارنی چاہیے، اسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ دن کی روشنی میں ہم اصل راستہ تلاش کر لیں گے یا کوئی سیاح مل گیا تو اس سے پوچھ لیں گے۔ ہائے اسلم بھائی، رخسانہ نے پریشان لہجے میں کہا، جنگل بیابان میں ہم رات کیسے گزار سکتے ہیں؟ اگر رات میں کسی درندے نے حملہ کر دیا تو مارے جائیں گے۔ عثمان بولا، لیکن گاڑی میں تیل ختم ہو گیا تو ہم دن میں بھی سفر نہیں کر سکیں گے، اسلم نے کہا۔ بہرحال بہتر یہی ہے کہ ہم رات گزارنے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کر لیں، خالد نے مشورہ دیا۔ ہائے اللہ، یہاں تو دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، ریشم نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ جمال نے مسکرا کے کہا، آبادی دن کی روشنی میں کہیں نظر نہیں آئی تو اب اندھیرے میں کہاں دکھائی دے گی؟ آخر اسلم کی تجویز سے انہیں اتفاق کرنا پڑا اور وہ لوگ رات گزارنے کے لیے کسی مناسب جگہ کا انتخاب کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں راستے میں کچھ ہٹ کر ایک حویلی کے آثار نظر آئے۔ وہ خوش ہو گئے۔ چند لمحوں بعد وہ حویلی کے قریب جا کے رکے۔ حویلی کافی پرانی دکھائی دیتی تھی، لگتا تھا عرصے سے خالی پڑی ہے۔ انہوں نے حویلی میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا اور کار سے اتر آئے، لیکن جمال نے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ وہ نہ جانے کیوں خوفزدہ تھا، کسی انجانے خوف کی وجہ سے وہ حویلی کے اندر جانے سے انکار کر رہا تھا۔ جمال کے ساتھیوں نے کافی کوشش کی کہ جمال بھی ان کے ہمراہ جائے، لیکن جمال ہمت نہ کر سکا۔ یار تم لوگ چلے جاؤ، میں گاڑی میں ہی سو جاؤں گا، وہ بار بار ایک ہی جواب دیے جا رہا تھا۔ آخر انہیں ناکامی ہوئی اور وہ جمال کو وہیں چھوڑ کے حویلی کے اندر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد جمال گاڑی کے اندر بیٹھا اور تمام دروازے اچھی طرح بند کر کے پچھلی سیٹ پر دراز ہو گیا۔ جلد ہی اسے نیند آ گئی۔ رات کے تقریباً 12 بجے تھے کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کو بلا رہا ہے۔ پہلے تو جمال نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب یہ مسلسل اسے آوازیں سنائی دیتی رہیں تو مجبوراً اٹھا اور کار سے نکل کے اس آواز کی جانب چل دیا جو مسلسل اسے پکار رہی تھی۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ وہ آواز ایک دم بند ہو گئی۔ اس پر جمال گھبرا گیا اور خوفزدہ ہو کے واپس کار کی طرف دوڑنے لگا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کی بائیں جانب کوئی کھڑا ہے۔ وہ سائے کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ جمال کو یہ سایہ کچھ مانوس سا لگا اور وہ اس کی طرف بڑھ گیا، مگر قریب پہنچ کر سارا خوف جاتا رہا کیونکہ اس کا کزن اسلم تھا۔ ارے تم ادھر حویلی سے کیوں باہر آ گئے؟ جمال نے حیران ہو کے پوچھا۔
بس بھائی، اندر نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا چلوں تمہارے ساتھ گپ شپ کر لوں، اسلم نے ہنس کے کہا۔ وہ دونوں کار کی طرف بڑھنے لگے۔ چند قدم چلنے کے بعد اچانک جمال کو احساس ہوا کہ وہ اکیلا ہے اور اسلم اس کے ساتھ نہیں۔ اس نے پلٹ کے دیکھا تو حیران رہ گیا، اسلم کا دور تک نام و نشان نہ تھا۔ اسلم کو غائب پا کر جمال خوفزدہ ہو کے بھاگا اور کار میں گھس کے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا، خوف سے اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسلم کہاں غائب ہو گیا، اور اگر وہ اسلم نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک کار کا شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک ہاتھ اندر آیا اور اس نے جمال کا گلا دبوچ لیا۔ جمال کو چیخنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ کچھ ہی دیر میں اس کار میں اس قسم سے ہاتھوں سے بھر گئی اور وہ سب جمال کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ جمال چیخ رہا تھا، اس کی بھیانک چیخوں سے فضا گونج رہی تھی۔ عثمان، خالد، ریشم، عنبر، رخسانہ اور اسلم اپنے ساتھی جمال کو کار کے پاس چھوڑ کر جب حویلی میں پہنچے تو اندر داخل ہوتے ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ حویلی کتنی قدیم ہے، کیونکہ ہر طرف مکڑیوں نے جالے بنا رکھے تھے اور فرش پر گرد کی موٹی تہہ جمی ہوئی تھی۔ دیواریں شکستہ نظر آ رہی تھیں، لیکن جلدی انہیں دو ایسے کمرے مل گئے جو دوسرے کمروں سے اچھی حالت میں تھے۔ ان لوگوں نے پہلے تو اپنے ہمراہ لایا ہوا کھانا کھایا، پھر گپ شپ کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ریشم عنبر اور رخسانہ کے ساتھ اٹھ کر دوسرے کمرے میں سونے چلی گئیں۔ عثمان، خالد اور اسلم وہیں فرش پہ لیٹ گئے اور سونے کی کوشش کرنے لگے۔ چند منٹوں ہی میں انہیں نیند نے آ لیا اور وہ سو گئے، لیکن ابھی ان کو سوئے تھوڑا سا وقت ہی گزرا تھا کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی اور وہ بیدار ہو گئے۔ انہوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو باہر ریشم اور رخسانہ کھڑی تھیں۔ وہ کچھ بدحواس سی لگ رہی تھیں۔ کیا بات ہے، تم دونوں گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اسلم نے حیرت سے پوچھا۔ لیکن ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ انہیں عنبر کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ وہ گھبرا کے دوڑتے ہوئے کمرے میں آئے تو خوف کی شدت سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کے سامنے عنبر کو کوئی غیبی مخلوق اٹھا کر دیواروں پہ مار رہی تھی اور عنبر کی کربناک چیخوں سے کمرہ گونج رہا تھا۔ عنبر کو دیواروں پہ مارنے والا کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سب عنبر کا حشر دیکھ کے خوف سے اپنی جگہ ساخت ہو گئے۔ کسی کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، عنبر کو کیسے بچائیں۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے عنبر ایک بے بدحال و کچلی ہوئی لاش میں تبدیل ہو گئی۔ وہ سب اس کے انجام سے خوفزدہ ہو کے دوسرے کمرے میں جمع ہو گئے، مگر تھوڑی ہی دیر بعد انہیں محسوس ہوا کہ کوئی باہر کھڑا کھڑکی پہ دستک دے رہا ہے۔ انہوں نے آواز سن کے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہے ہوں کیا کرنا چاہیے، باہر کون کھڑکی کے بجا رہا ہے۔ آخر عثمان نے ہمت پکڑی اور ایک سوراخ سے باہر جھانکا تو باہر جمال کھڑا دکھائی دیا۔ عثمان نے اطمینان کا سانس لیا اور کھڑکی کھول دی، لیکن اب اس نے جمال کی طرف دیکھا تو اس کی بدلی ہوئی شکل دیکھ کر ایک دم گھبرا گیا۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن جمال نے ہاتھ بڑھا کے اسے پکڑا اور باہر کھینچ لیا۔ اس کے ساتھیوں نے عثمان کی بھیانک چیخیں سنی اور اس کے ساتھ ہی باہر خاموشی چھا گئی۔ خالد نے تیزی سے بڑھ کے کھڑکی بند کر دی۔ کھڑکی بند کر کے پلٹا ہی تھا کہ اچانک رخسانہ دروازہ کھول کے باہر بھاگ گئی۔ یقیناً خوف کی زیادتی سے اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ چند ہی منٹ بعد باہر سے رخسانہ کی چیخیں ابھرنے لگیں، پھر خاموشی چھا گئی۔ باہر رخسانہ کے چند غیبی دوست رخسانہ کے گوشت سے مزے اڑا رہے تھے۔ اب کمرے میں صرف خالد اور اسلم اور ریشم رہ گئے تھے۔ اسلم نے ریشم اور خالد سے کہا، اب کیا ہوگا، ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اگر ہمیں اپنی زندگی بچانی ہے تو باہر نکال کے کوشش کرنی ہوگی، خالد نے رائے دی۔ تب وہ تینوں دروازے کی طرف لپکے اور کمرے سے نکل کے حویلی کے گیٹ کی طرف دوڑنے لگے، لیکن پھر ریشم ایک دم رک گئی۔ اس نے اسلم اور خالد سے کہا، تم دونوں گیٹ کی طرف میں جاؤ، میں اگر بچ گئی تو تمہارے پہنچنے سے پہلے ہی گیٹ پہ پہنچ جاؤں گی۔ وہ دونوں چند لمحوں ہی میں گیٹ سے نکل کے باہر پہنچ گئے۔ کار کے پاس پہنچ کے دیکھا تو وہ خالی تھی۔ وہ دونوں کار میں بیٹھ گئے اور اسلم نے کار کا رخ حویلی کے گیٹ کی طرف کر دیا۔ گیٹ پہ پہنچ کے اسلم نے کار روکی، جاؤ یار، ریشم کو لے آؤ۔ اس نے خالد سے کہا، جلدی کرو، مجھے ڈر لگتا ہے اندر جانے سے، تم میرے ساتھ چلو، خالد نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔
ارے پاگل، اندر صرف ریشم ہے، اس سے کیا ڈرنا، اسلم نے ناگواری سے کہا۔ تب خالد کار سے اتر کے حویلی کے اندر داخل ہوا۔ ریشم سامنے کھڑی تھی۔ خالد اس کے پاس پہنچا ہی تھا کہ ایک دم ریشم کی شکل بدل گئی اور اس نے خالد کو گردن سے دبوچ لیا۔ خالد چیخنے لگا۔ اسی لمحے اس کے دوست عثمان، اسلم، جمال، رخسانہ، انور بھی اپنا حصہ وصول کرنے پہنچ گئے اور خالد کے جسم کے گوشت پر عیش کرنے لگے۔ وہ سب خالد کے ساتھیوں کی روحیں تھیں۔ دوستو، کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔